بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ شوگر کس طریقے سے ہماری آنکھوں پہ مضر اثرات مرتب کرتی ہے۔ شوگر آج کل ایک بہت امپورٹنٹ پبلک ہیلتھ ایشو ہے اور یہ نہ صرف ہماری جسمانی صحت کو متاثر کرتی ہے بلکہ اس کے بڑے مضر اثرات ہماری آنکھوں کے اوپر بھی ہوتے ہیں۔ اور ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں تقریباً 3.5 کروڑ افراد ذیابیطیس کا شکار ہیں، اور انفیکٹ پاکستان انڈیا اور چائنا کے بعد ایک تیسرا بڑا ڈائبیٹک کیپٹل بن چکا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجوہات میں ہمارا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، جس میں ورزش کا تقریباً نہ ہونا، وزن کا غیر معمولی بڑھنا، موٹاپا اور ہماری غذائی عادات شامل ہیں۔ جن لوگوں کو شوگر کا مرض ہوتا ہے ان میں انفیکشن کا ریشو عام لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سفید موتیا عام طور پہ ایک بڑی عمر کی ڈیزیز ہے۔ عام طور پہ یہ 40، 50 یا 60 برس کی عمر میں یہ لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو شوگر کا مرض ہوتا ہے اس میں سفید موتیا جلدی آتا ہے۔ اور سفید موتیا کے حوالے سے ایک مسکنسپشن جو ہماری سوسائٹی میں ہے کہ جن لوگوں کی آنکھ میں موتیا ہے اور وہ ڈائبیٹک ہیں ان کا آپریشن ممکن نہیں ہے، حالانکہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اگر آپ کا بلڈ شوگر لیول کنٹرول میں ہے تو آپ کی آنکھ کا آپریشن اسی طرح ممکن ہے جیسے عام افراد کا ممکن ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو شوگر ہے اور ایڈوانس سٹیج کے اوپر ان کو کالے موتیے کا رسک بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جب بلڈ ویسلز نہ صرف ہمارے پردے پہ بنتی ہیں بلکہ ہمارے آئرس پہ بنتی ہیں تو اس کی وجہ سے اینگل کلوجر گلاکوما ہو سکتا ہے۔ کالا موتیا کا جو رسک ہے یہ بڑھ جاتا ہے ڈائبیٹک پیشنٹ میں۔ شوگر کا جو سب سے زیادہ نقصان ہے وہ ہماری آنکھ کے پچھلے پردے کے اوپر ہوتا ہے۔ آنکھ کا پچھلا پردہ جسے ہم پردہ بصارت یا ریٹنا بولتے ہیں، یہاں پہ خون کی باریک نالیوں کا ایک انتہائی فائن نیٹ ورک ہوتا ہے، اور شوگر زیادہ ہونے کی وجہ سے جب ان پہ دباؤ پڑتا ہے تو ان میں سے جو بلڈ ہے نا یہ لیک کرتا ہے، اور یہ جو بلڈ جب ریٹنا کے اوپر ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہماری نظر دھندلی ہوتی ہے۔ اور دوسری صورت میں جب شوگر زیادہ ہوتی ہے تو ایک اسکیمیا ڈیولپ ہوتا ہے، آکسیجن کم ہوتی ہے۔ اس ہائپوکسیا کی وجہ سے ایک نیچرل کمپنسیٹری میکانزم ہے جس میں نئی بلڈ ویسل بنتی ہیں اور ایک جو آلٹرنیٹ پیسج ہے وہ وہاں پہ بنتا ہے۔ لیکن یہ جو نئی بلڈ ویسلز ہیں یہ انتہائی فریجائل ہوتی ہیں، انتہائی نازک ہوتی ہیں، اور جب شوگر زیادہ ہوتی ہے دباؤ پڑنے سے یہ لیک کرتی ہیں، رپچر ہو جاتی ہیں، اور ان میں سے دوبارہ جو بلڈ ہے یہ رستا ہے۔ یہ خون نہ صرف پردے کے اوپر آتا ہے بلکہ پردے سے پہلے ایک سٹرکچر ہے جس کو ہم فٹرس کہتے ہیں، وہاں پہ بھی یہ خون اکٹھا ہوتا ہے، اور اس کنڈیشن کو ہم فٹرس ہیمریج بولتے ہیں، جو ایک طرح کی ایڈوانس ڈیزیز ہے۔ اور ٹائم کے ساتھ ساتھ پھر ہمارا پردہ ایک طرف سے کھنچتا ہے جس کو بعد میں وہ کنورٹ ہوتا ہے ریٹنل ڈیٹیچمنٹ میں، جو کہ ایک طرح کی ایکولر ایمرجنسی ہے جس میں مریض کو فوراً آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے اس کے ممکنہ علاج کے بارے میں۔ شوگر کے جو ہماری آنکھ کے پچھلے پردے کے اوپر اثرات ہیں جسے ہم ڈائبیٹک ریٹنوپیتھی کہتے ہیں، اس کا جو ٹریٹمنٹ کا دورانیہ ہے یہ عام علاج سے ذرا طویل ہوتا ہے، اور اس میں مختلف سٹیجز، مختلف مراحل انوالو ہوتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہم آنکھ کے اندر جو آئی سرجنز ہیں یہ انجیکشنز لگاتے ہیں جس کو ہم اینٹی ویجف انجیکشنز بولتے ہیں۔ اس کا مقصد ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بلڈ ویسلز وہاں لیک نہ کریں اور نئی بلڈ ویسلز ڈیولپ نہ ہوں، اور دوسرا جو ٹریٹمنٹ آپشن ہے جس میں جب نئی بلڈ ویسلز ڈیولپ ہوتی ہیں ان کو لیزر کے تھرو برن کیا جاتا ہے، اور اگر ریٹنل ڈیٹیچمنٹ ہے، پردہ اپنی جگہ پہ قائم نہیں ہے، پردہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے یا اکھڑ گیا ہے جسے ہم ریٹنل ڈیٹیچمنٹ بولتے ہیں، اس کے لیے پھر آپریشن ہوتا ہے۔ اس سارے پروسیس میں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ اس میں جو ویژول پروگنوسس ہے یہ بہت اچھی نہیں ہوتی۔ کچھ ایسی کنڈیشنز بھی ہیں جس میں پیشنٹ کی جو ویژول لاس ہے یہ irreversible ہوتا ہے، وہ جو ڈیمیج ہے وہ ریکور نہیں ہو سکتا۔ عام طور پہ آئی سرجنز کی اپروچ یہی ہوتی ہے کہ جو ریمیننگ ویژن ہے اس کو ہم کسی طریقے سے پروٹیکٹ کر سکیں، اس کو ہم ریسٹور کر سکیں، اس کو ہم محفوظ بنا سکیں۔ جو کنڈیشن ہوتی ہے کہ شاید وہ تو امپروو نہیں ہوتی
لیکن ہم کسی حد تک جو مریض کا ڈیمیج ہے اس کو کنٹرول کرنے میں پیشنٹ کی آئی ڈاکٹرز جو ہیں اس کی ہیلپ کرتے ہیں۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے کہ ہم اپنی لائف کے اندر کیا ایسی چینجز لے کے آئیں کہ شوگر ہماری آنکھوں پہ کم سے کم اثرات مرتب کرے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں، سیڈنٹری لائف سٹائل سے باہر نکلیں، روزانہ ہلکی ورزش ضرور کریں، پیدل چلنا اپنا معمول بنائیں، سگریٹ نوشی بالکل ترک کریں، اور اپنی جو غذائی عادات ہیں اس کو تبدیل کریں، اوور ایٹنگ نہ کریں۔ ایسی چیزیں جن سے آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے ان پہ سختی سے عمل درآمد کریں۔ میں نے اکثر اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو جو ینگ پیشنٹس ہیں، ڈائبٹک ہیں لیکن انتہائی کیئرلیس ہیں، وہ شوگر کو سیریس نہیں لیتے، حالانکہ بینگ آئی کیئر پروفیشنل ہمیں پتہ ہے کہ یہ کتنا ایک ڈیمیجنگ ہے، کتنا ایک سیریس ایشو ہے، لیکن پبلک میں اویئرنیس ہونا ضروری ہے کہ شوگر اگر آج آپ کو نقصان نہیں دے رہی لیکن کل اس سے آپ ضرور متاثر ہوں گے، تو اس لیے اپنا کل محفوظ بنانے کے لیے آج ہی احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں تاکہ آپ کا جو فیوچر ہے وہ پروٹیکٹ ہو سکے، تاکہ آپ کی ویژن سیو ہو سکے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کرتا ہے، اگر وہ آپ کو میڈیکیشن کہتا ہے تو آپ دوائیاں باقاعدگی سے لیں، اس میں کوئی ناغہ نہ کریں۔ جو آپ کی غذائی ضروریات ہیں پوری کرنے کے لیے جو آپ کو پرہیز بتائی جاتی ہے اس پہ سختی سے عمل درآمد کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر ڈاکٹر آپ کو انسولین کا کہتے ہیں تو آپ انسولین ضرور لگوائیں، اور اس کے علاوہ سٹریس نہ لیں، خوش رہیں۔ جتنا آپ خوش رہیں گے، جتنا پیدل چلیں گے، جتنا اپنی لائف کو ایزی رکھیں گے، اتنا شوگر آپ کو کم ڈیمیج کرے گی۔ تو آج کی ہماری پریزنٹیشن میں اتنا ہی۔ امید ہے یہ باتیں آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوں گی، اور انشاءاللہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ سے اور مزید آنکھوں سے متعلق جو ویڈیوز ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ آپ کی اٹینشن کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔